برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ میرے چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے میجر گورو آریہ سے جو پچھلی پروگرام میں گفتگو کی اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم نے داؤد ابراہیم صاحب کے بیماری کی اور زہر دینے کی خبروں پر جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں ہندوستان میں، آپ ہی سے پتہ چلا ہے میجر صاحب کہ ہندوستان بہت خوش ہو رہا ہے۔ تو نہیں معلوم، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو اپنا آپ لوگ سیلف کانفیڈنس بھی لوز کر چکے ہیں۔ خود ہی کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہو سکتا ہے سچ نہ ہو، لیکن اس کو زہر دیا گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ اگر وہ مر گیا ہے تو اچھا ہوا، زمین پاک ہوئی اس سے۔ یہ نہیں پتا آپ کون سی زمین پاک ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہماری یا اپنی؟ ہمارے یہاں بھی آپ کے بہت لوگ گھسے ہوئے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا آپ کے لیے۔ کلبھوشن اور نندن کے بارے میں، ابھی نندن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یہاں آئے، جو کچھ کارستانیاں وہ کرنا چاہ رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ نے ان کی ٹریننگ میں کچھ کسر رہ گئی ہو یا وہ نالائق ہوں دونوں، تو نہیں اپنا وہ کام کر سکے۔ لیکن کیا آپ نے کسی پاکستانی میڈیا کے ذریعے، آپ کو بھی پاکستانیوں کے خیالات پتہ چلتے رہتے ہیں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے کسی نمائندے کی طرف سے کبھی سنا کہ اچھا ہوا مر گیا، پاک ہوئی زمین؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں، کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کیا۔ آپ کی ناکامی پر اتنا ضرور ہوا کہ ہمیں لگا کہ آپ بہت نالائق لوگ ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجن بھی مر جانا ہے۔ دشمن کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے جسم سے اس کو جسمانی موت دی جائے۔ اصل موت کا جو مقصد ہے وہ ہے ارادوں کا۔ انسانیت کے خلاف جو بھی غلط کام کرے تو اس کی روح، اس کا ضمیر جو ہے وہ مر جائے، اس کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے جسم کی موت کی۔ جسم کی موت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اب ایک تو آپ کو پنجابیوں سے بڑا ایشو آتا ہے، ہر وقت میں دیکھتی ہوں آپ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ پنجابی چلا رہا ہے، پنجاب، لاہور، اور آپ لاہور کے بارے میں جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، میں لاہور سے نہیں ہوں، میں کراچی سے ہوں۔ آپ کو میری گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہو کہ میں اہل زبان ہمیں کہا جاتا ہے، اور پنجاب میں بھی ہمارے رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اصل پتہ بات کیا ہے، یہ آپ اس پنجابی سے نفرت کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کو نفرت ہے سکھ سے، اور سکھ چونکہ پنجاب میں آتا ہے لہٰذا آپ سکھوں کو گالی دے رہے ہیں، آپ سکھوں پر لعنت کرتے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان تو پنجابی کا ہے، یہ پنجابی چلا رہا ہے اور یہ سب پنجابی کی کارستانی ہے۔ تو دراصل آپ سکھوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہندوستان کے جو پنجاب کے لوگ ہیں ان سے کتنی نفرت ہے۔ انہوں نے پہچان لیا، اس لیے اب وہ آپ کا دماغ صحیح کر رہے ہیں، آپ کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو دراصل آپ نام لیا کریں نا، کہا کریں، منافقت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں منافقت سے کام لیتے ہیں کہ ہمیں تو پنجاب سے بڑی محبت ہے، لیکن کچھ سکھ ایسے ہیں، وہ کوئی منو بھائی کے پنو بھائی کے پتہ نہیں کون ہے، ان کی آپ بات کرتے رہتے ہیں۔ کینیڈا میں جو کچھ ہوا، آپ کو آگ لگی ہوئی ہے اصل میں سکھوں سے، تو آپ وہ بدلہ ہمارے پاکستان کے پنجاب سے نکالتے ہیں۔ چلیے خوش ہوتے رہیے آپ اسی طرح۔ دوسری بات آپ نے ایران کے بارے میں کہی کہ ایران کے بارے میں تو آپ نے لطیفہ ہی سنایا ایک طریقے سے۔ آپ نے کہا کہ پاکستانی جاہل ہیں، ایرانی جاہل ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ نے تو ابھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، آدھی صدی بھی نہیں گزری ہے۔ ایران وہ ہے جس کی اولڈسٹ سویلائزیشن، دنیا میں 3 ہی اولڈسٹ سویلائزیشنز ہیں، رومن، ایجپشن اینڈ پرشین۔ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو بر صغیر میں سرکاری زبان فارسی تھی، کچھ یاد آیا؟ اور جو فارسی جانتا تھا اسی کو ہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ محاورہ بھی سنا ہوگا نا، پڑھیں فارسی بیچیں تیل، اسی لیے کہا جاتا تھا۔ فارسی ایک
स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, आज भी है। पर्शियन जानने वाले का अंग्रेज भी इज्जत करता था, और वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां लेकर आए तो उन्होंने पहले पर्शियन सीखी, फिर उर्दू सीखी अपनी तिजारत को फरोग देने के लिए। ये पंजाबी सौदागरान कौन है? ये वही लोग थे जो यहां से जाते थे। सौदागर किसको कहते हैं? तिजारत करने वालों को कहते हैं, सौदा करने वाले को। तो जबान का सीखना या जबान के बारे में इस तरह नफरत और तासुब का इजहार करना जो आप पंजाब के लिए करते रहते हैं, पाकिस्तान के पंजाब के लिए, लेकिन दरअसल मैंने जैसे कहा पहले कि आप सिखों के पंजाब से नफरत करते हैं। और सिखों को ये बात जब समझ आ गई तो उन्होंने आपका हुलिया बिगाड़ दिया, मार मार के आपको। कब अकल आएगी आपको मेजर गौरव आर्या? क्या आप फौज में घास काटते थे? जिस तरह की आपकी गुफ्तगू है, एक तो मैंने पहले भी कहा, अपने पहले प्रोग्रामों में भी, आप मुझे कहीं से सोल्जर नहीं नजर आते। अच्छा, एक बात और आपने कही, मैं सियासत में नहीं घुसता। हां, अगर मेरी फौज को कोई बुरा कहे तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ता। तो क्या आप हमें इस बात की इजाजत देंगे कि हम भी कहें कि हां, हम आपकी सियासत में नहीं घुसते, ना अपने यहाँ की सियासत में घुसते, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को अगर आप उसके फौजी को कुछ कहेंगे, ये जो आपने इमरान खान के दिनों में हल्लड़ मचवाया था ना, इधर उधर गली मोहल्लों में फौज की गालियां, नारेबाजी, पोस्टरबाजी, इससे कुछ भी नहीं हुआ। सबको पता चल गया कि ये आपने किया था, आपने कराया था। लेकिन आप अदरवाइज, अब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म जो हैं, मैं यूनिवर्सिटी 1-2-3 यूनिवर्सिटीज की विजिटिंग प्रोफेसर हूं, वहां जाती हूं, तो पंजाब की बात कर रही हूं अभी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी पंजाबी में आती है, इस्लामाबाद में आती है। आपकी जो भावलपुर की यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी है, ये सब पंजाब में आती हैं। वहां के स्टूडेंट्स को आपसे इतनी नफरत है, वहां के तालिब इल्मों को, इवन कराची के तालिब इल्मों को भी आपसे बहुत नफरत है। मेजर गौरव आर्या, आपसे, हिंदुस्तान के लोगों से नहीं, आपसे, जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी वजह से, आपके कंडक्ट की वजह से सबको पता चल गया आप पेड आदमी हैं। आप हमारे यहां भी बहुत हैं, आपके जैसे लोग हमारे यहां भी हैं, मैं ये कभी भी नहीं इनकार करूंगी। मसलन आजकल मैं वो हैदर मेहदी और ये आदिल राजा को तो अभी छोड़ें, इनको तो शर्म ये आनी चाहिए थी कि इन्होंने फौज का नमक खाया, पाकिस्तानी फौज में ये रहे हैं, और एक फौजी होकर MI6 के पेरोल पर लोग कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, ना MI6 का ना किसी और का। अगर आपका जमीर मुर्दा हो सकता है तो फिर कोई भी खरीद सकता है, आपको कोई भी खरीद सकता है, और खरीदना चाहिए। हर एजेंसी के अपने मोटिव्स होते हैं, दुनिया की तमाम एजेंसीज के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी होती है, अपना मॉडस ऑपरेंडाई होता है, जिसके जरिए, उसी में एक ये भी है कि आप लोगों को खरीदें। आप भी खरीदते हैं, रॉ नहीं खरीदती क्या लोगों को? तो हम अगर फौज से मोहब्बत की बात करें तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम तो अपनी फौज के बारे में सब कुछ सुन सकते हैं, आप नहीं सुन सकते? आप इतने मुहिब्बे वतन हैं, इतनी फौज से मोहब्बत करते हैं, आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी फौज से, हमें मालूम है। आपके कश्मीर में जो फौजें लगी हुई थी, और उसमें एक फौजी का इंटरव्यू आपको सुनाऊंगी जिनको आपने कश्मीर में पोस्ट किया हुआ था। वो बताएगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत क्या करती है उनके साथ। खाना नहीं मिलता उनको प्रॉपर। अब आइए इस तरफ, जो आपने ईरान के बारे में बात की और अमेरिकन के बारे में आपने जो जनरल आसिम मुनीर के दौरे पर जो लतीफा सुनाया है कि वो ड्रोन के बेसिस देने के लिए बात करने गए हैं। बाय द वे, अभी तक ना हिंदुस्तान के स्टेट डिपार्टमेंट ने, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, हमारे ISPR ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई और बात कही है जिससे ये पता चले कि वहां क्या गुफ्तगू हुई है। आपको कैसे पता चल गई? अनऑफिशियली तो इस तरह की चीजें घड़ी जा सकती हैं। ये जो अंदर अपर चैम्बर में आपके जहर भरा हुआ है ना, ये आपसे ये सब चीजें कहलवाता है ताकि पाकिस्तानी अमेरिकन से नफरत करना शुरू कर दें। यही आपका ऑब्जेक्टिव है। आप समझते हैं आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए? नहीं,
ہم تو پاکستان گورنمنٹ کو کہیں گے کہ ہماری منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھے کہ یہ پروپیگنڈا بند کیا جائے، اس سے ہندوستان کا مقصد پاکستان کے لوگوں کو امریکہ سے نفرت کرانا ہے. پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، عاصم منیر جو ہے وہ تمہاری ایسی کی تیسی کروانے کے لیے گیا ہے، وہاں پر تمہیں امریکہ سے ڈالر لینے گیا ہے اور ان ڈالرز کے بدلے وہ بیسز دے رہا ہے ڈرون اٹیکس کے لیے. اب امریکہ آ رہا ہے تم پر ڈرون اٹیکس کرے گا. کیا ہو گیا آپ کو؟ یا پاگل بیٹھے ہوئے سب؟ اب کوئی پاگل نہیں ہے. آپ کے سوشل میڈیا کی مہربانی سے لوگوں میں اتنی اویئرنس آ چکی ہے کہ اب لوگ آپ کے ہر پروپیگنڈے کو، بے شک اس میں بے شک کچھ سچی باتیں بھی ہوں، لیکن جب ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولے، وہ 90% اس کی گفتگو جھوٹ پر مبنی ہو تو اس کی 10% میں اگر کچھ سچ بھی ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ لگتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ذرا دیر میں گئے ہیں امریکہ، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک سپر پاور ہے، اس سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اگر کوئی آرمی چیف چلا گیا ہے، چونکہ یہاں پر کوئی ایسی ابھی الیکٹڈ گورنمنٹ موجود نہیں ہے، تو آپ اس پر یہ مودی صاحب جاتے ہیں، وہ ایشو کرتے ہیں اپنا ایجنڈا جانے سے پہلے میٹنگ کا، اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد وہی جو آپ کا آفیشیل، آپ کا پریس، جو آپ کا آفیشیل میڈیا بتاتا ہے اسی پہ سب یقین کر لیتے ہیں. ہم سے کبھی سنا کہ مودی یہ کام کرنے گیا ہے اور مودی صاحب وہ کام کرنے گئے ہیں پاکستان کے خلاف؟ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کہا. لیکن چونکہ آپ کا ایک خاص فوکس ہے، ایک آبجیکٹو ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو in the way you have degraded yourself. میجر گورو آریہ ایک تو ایک بحیثیت ایک سولجر کے، چاہے وہ دشمن کا سولجر ہی کیوں نہ ہو، ایک عزت ہوتی ہے دل میں کہ یہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے تو وہ عزت بھی گنوا دی، اپنے لوگوں میں بھی اور ہمارے لوگوں میں تو گنوا ہی دی. خیر، میں نے پہلے بھی کہا آپ مجھے کہیں سولجر نہیں لگتے. اچھا، اب آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ پاکستانی جاہل ہیں اور وہ بولتے رہتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، سنتے کم ہے، بولتے زیادہ ہیں. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ کبھی اپنی گفتگو ریکارڈ کر کے سنی ہے؟ بولتے رہتے ہیں 40 منٹ یوٹیوب پہ آپ بولتے ہیں اور وہ نہیں سنتے جو ہم کہتے ہیں آپ سے. کبھی وہ بھی سن لیا کیجئے نا. ہمارے لوگوں کی بھی تو بات سنیے نا کہ ہم آپ کی گفتگو کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات ہی کہنی تھی کہ آپ نے داؤد ابراہیم کے بارے میں جو بات کی، تو یہ بتائیے، ہم نہیں جانتے داؤد ابراہیم کون ہے. آپ ہی لوگوں سے سنا کہ وہ انڈر ورلڈ کا آدمی ہے اور وہ ہندوستان میں بیٹھ کے بم دھماکے کراتا ہے. آپ کتنے نالائق ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ کی ایجنسیاں کتنی نالائق ہیں کہ باہر کا کوئی آدمی آ کر مسلسل 20-25 سال تک آپ کے یہاں بیٹھ کے بم دھماکے کراتا رہا اور آپ اس کو وہاں پکڑ نہیں سکے. اور جی لوگ کہتے ہیں وہ بزنس کے لیے آتا تھا، پھر آپ نے کہا وہ ڈرگز بیچنے آتا تھا. ارے بھائی، اگر وہ ڈرگز بیچنے آتا تھا تو آپ خریدتے کیوں تھے؟ بیچنے والا تو مجرم ہے آپ کی نظر میں، اور خریدنے والا کون ہے؟ وہ معصوم ہے. جو ڈرگز خرید رہا ہے ہندوستانی، جو انڈین ڈرگز خرید رہا ہے، وہ کس لیے خرید رہا ہے؟ استعمال کے لیے خرید رہا ہے نا. تو جتنا مجرم وہ ہے آپ کی نظر میں داؤد ابراہیم، اتنا ہی مجرم وہ بھی ہے جو آپ کے یہاں سے خرید رہا ہے. خدا کے لیے کبھی تو عقل کی بات کیا کریں کہ آپ کی اس گفتگو سے لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. انڈر ورلڈ جیسے صرف ہمارے یہاں انڈر ورلڈ ہے، پوری دنیا میں کہیں آپ کے یہاں جتنے انڈر ورلڈ ہیں اپنی فلمیں اٹھا کر دیکھیں. کتنی فلموں کے نام بتاؤں جس میں آپ نے اپنے انڈر ورلڈ کے کارنامے بتائے ہیں کہ آپ کا انڈر ورلڈ کیا کرتا ہے. ہم نے تو کبھی آپ کے انڈر ورلڈ پر کوئی بات نہیں کی، نہ کسی آدمی کا نام لیا. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ ہم آپ کے انڈر ورلڈ کے لوگوں سے نہ تو امپریس ہوتے ہیں، نہ ان کی جو ہے وہ خرید و فروخت میں ہمیں دلچسپی ہے. آپ کو ہے، چونکہ آپ کے یہ کام ہو رہا ہے. میں نے مان لیا کہ داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا آدمی ہے، وہ وہاں جاتا ہے اور آپ کے ہاں دھماکے کراتا ہے. بم بلاسٹ جتنے بھی کرائے وہ داؤد ابراہیم نے وہاں بیٹھ کے کرائے. تو نالائقی پر آپ کو کیا کہوں آپ کی.
ایسے ہی تو ہماری جو ISI ہے پورے ورلڈ میں اس کی ایسی تو دھومیں نہیں ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے ان کے انٹرنل ونگ سے کچھ لوگوں کو شکایات ہو، مجھے بھی ہیں، لیکن ISI دنیا کی ان 2-3 ایجنسیز میں ہے، نمبر 1 ایجنسی ہے، جس کے ایکسٹرنل ونگ کی پرفارمنس کی پوری دنیا میں دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اگر یہ پرفارمنس نہ ہوتی تو آج جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ لیبیا میں ہوا، جو یمن میں ہو رہا ہے، جو شام میں ہو رہا ہے، جو افغانستان میں ہوتا رہا، وہ پاکستان میں ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے ہمارے ISI کی ایکسٹرنل ونگ کی پرفارمنس آؤٹ سٹینڈنگ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان سے نقصان نہیں پہنچنے دے رہی. ہاں، آپ جن افغانیوں کی بات کر رہے ہیں کہ افغانی جو ہے بیچارے، ایک افغانیوں سے آپ کی محبت جو ہے نا وہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ آپ انہیں ٹرین کر رہے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جتنے بم بلاسٹ پاکستان میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ افغانی نہیں کر رہے. کون کر رہا ہے پھر؟ افغانی جو کر رہے ہیں ان کو اس کی پیمنٹ کون کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کون کرتا ہے؟ آپ ہی کر رہے ہیں نا. تو آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کی اس گفتگو سے جو لوگ تھوڑا بہت آپ کو سن لیا کرتے تھے، یہ جعلی ویوز اور یہ جعلی سبسکرپشن دکھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بے وقوفی صاف نظر آ جاتی ہے، حماقت جو ہے، جہالت جو ہے، وہ خود ہی اپنے منہ سے بولتی ہے. افغانیوں سے اور اسرائیل سے آپ کی محبت، آپ کو حماس سے بھی تکلیف ہو گئی ہے، اب آپ کو حزب اللہ سے بھی تکلیف ہو گئی ہے. یہ آپ کی مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی اور انسانیت دشمنی. سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم کوئی ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی ہیں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. آپ کی انسانیت دشمنی کشمیر میں نظر آتی ہے؟ کہاں نہیں نظر آتی؟ آپ کی بربریت، آپ کا ظلم ہر جگہ نظر آ رہا ہے. انسانوں سے آپ کو محبت نہیں ہے، آپ کو محبت ہے کہ ہندو کا اقتدار جو ہے نا، آپ کو اس سے محبت ہے. انسانوں کے اقتدار میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی جو انسانیت سے گرتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو خدا کے لیے ذرا ہوش کے ناخن لے. اور یہ ہر بات کا فسانہ، اب جنرل عاصم منیر گئے، آپ کے بتحاشا لوگ وہاں جاتے ہیں، آپ کے ملٹری آفیسرز US نہیں جاتے. ہمارے یہاں کبھی آپ نے ہمارے میڈیا سے یا کسی سے سنا کہ ہم کہیں کہ اس کام کے لیے گئے ہیں؟ آپ نے جو یہاں اپر چیمبر میں جو زہر بنا ہوا ہے آپ کے، وہ اگلتا رہتا ہے، آگ اگلتا رہتا ہے. لیکن اب اس آگ میں آپ خود گرنے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے تیار کر رہے ہیں، ایک دن آپ کی بے وقوفیوں اور آپ کے جو آپریٹرز ہیں، جو آپ کے ماسٹرز ہیں، ان کی اس حماقت کی وجہ سے پورا ہندوستان ایک دن اس گڑھے میں گر پڑے گا. جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ اپنے نیوکلیئر پاور آپ کیا بن گئے؟ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اوچھے کے تیتر باہر باندوں کے بھیتر. ایک ڈرون آپ نے کیا فیکٹری لگا لی، ہم ڈرون بھی بنا رہے ہیں، ہم فلانی چیز بھی بنا رہے ہیں، ہم پاکستان کچھ نہیں بنا رہا. ارے بھائی، یہ تو آپ چاہتے ہیں نا. آپ کو اس دن میں نے ایک پروگرام جو پچھلے آپ کے کیے تھے پچھلے سال بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو شاہین میزائل ہے، جو ہمارے پاس ہے ہتھیار، وہ بھی اتنے مہلک ہیں کہ 1 منٹ میں آپ کو اڑا سکتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان صرف غلیل بنائے، تیر کمان بنائے، اور آپ بیٹھ کے میزائل اور ڈرون بنائیں اور بم بنائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہمارا پورا حق ہے، یہ حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اگر آپ سچے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف پاکستان ہی آپ کا دشمن ہے اور یہ سب کچھ پاکستان کرا رہا ہے اور آپ خود کچھ نہیں کر رہے. ایک تو آپ لطیفے بہت سنانے لگے آج کل، اور اتنے بچوں والے بچگانہ لطیفے ہیں جن پر ہنسی بھی نہیں آتی. اب آپ نے کہا پاکستان خود اٹیک کرا رہا ہے، اپنے خود فوجی جوانوں کو مار رہا ہے، اور نام جو ہے وہ افغانیوں کا لگا دیتا ہے کہ وہ آئے تھے اور مار کر چلے گئے. بھائی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسا ہوتا اور آپ کی باتوں میں آ جاتے ہمارے فوجی جوان
तो क्या वो डटे रहते महाज के ऊपर? वो महाज छोड़कर चले जाते, फ्रंट पे से वापस आ जाते कि देखें जी, हिंदुस्तान ने तो ये हमें ऐसी राज की बात बताई है जो हमें नहीं पता थी, ऐसा सीक्रेट जिससे हमें पता चला कि आप तो खुद ही हमें मारने के लिए ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बाज आ जाइए इन हिमाकतों से, बेवकूफियों से। अब आप अपना चूरन, जिसे आप चूरन कहते हैं ना, आप अपना ये चूरन बेचना बंद कर दें। इस चूरन से बदहजमी हो रही है लोगों को, बजाय अफाका होने के। बंद कर दीजिए इसको, यही आपसे गुजारिश है। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। और एक और साहब भी आपके तर्ज पर निकल पड़े हैं वहां पर, आदि साहब, वो डिफेंस डेस्क के नाम से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सेम यही गुफ्तगू है। पाकिस्तान की फौज से आपको जो बैर है, जो आपको दुश्मनी है, वो एक नेचुरल जज्बा अपनी जगह, लेकिन इस हद तक आप गिर जाएंगे किसी की फौज को गिराने के लिए, अब उसकी आवाम की नजर में उसको गिराने के लिए, तो आप याद रखिए, हो सकता है वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत कामयाबी इमरान साहब के दिनों में आपको हासिल हो गई हो, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा। और इमरान साहब की इन्हीं हिमाकतों की वजह से आज वो कहां हैं और अवाम कहां खड़े हैं, इसको देख के भी आपको कोई सबक हासिल नहीं होता। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगा